آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، فخر موجودات، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، ارواحنا فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کی یہ محفل آپ لوگوں نے سجائی ہے نعتیہ مقابلہ کے لیے۔ میں کچھ دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، انشاءاللہ الرحمن بڑی تیزی کے ساتھ کچھ باتیں کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ ماہ مبارک، ماہ ربیع النور، آقا علیہ السلام کی ولادت کا ماہ مبارک ہے۔ شاعر کہتا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور جب تک اس کا وجود رہے گا، پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی شان، ان کی مدحت، ان کی ثنا ہو رہی ہے، اور آج تک اور بلکہ صبح قیامت تک نہ ختم ہونے والی ذات کی مدحت اور ثنا ایسی ہو رہی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم اور آپ سنتے ہیں یا سننے کے لیے آئے ہیں یا سنانے والے کوئی ہیں، تو یہ بس آقا علیہ السلام کا صدقہ لینے کے لیے ہم اور آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، ورنہ ہماری شان، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے بارے میں لب کشائی کریں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، آیت درود بھی اس کو بولتے ہیں، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ اسی آیت کے تعلق سے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات، چونکہ وہ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، لیکن بذات خود وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ نہ تو وہ بذات خود پانی برساتا ہے، نہ تو وہ بذات خود زمین سے سبزہ اگاتا ہے، نہ وہ ہوا چلاتا ہے۔ ہر کام کے لیے اس نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، ہوا چلانے کے لیے،
پانی برسانے کے لیے، سبزہ اگانے کے لیے، غرض کی جتنے بھی کام ہیں اس نے دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے۔ وہ شان والا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ خدا ہے۔ لیکن آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، یہ ہماری خوش بختی کی معراج ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، ہمیں ایسا عظیم پیغمبر عطا فرمایا، ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ جو سب سے بڑی شان والا ہے۔ اللہ رب العالمین بذات خود کوئی کام نہیں کرتا، لیکن یہ قرآن کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے جہاں سارے کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، لگا دیا ہے، ڈیوٹی دے دی ہے، لیکن واحد ایک کام ایسا ہے کہ وہ بذات خود اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، اور وہ کام یہ ہے نبی پر درود بھیجنا، نبی پر درود بھیجنا۔ ہم اور آپ درود پڑھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بڑا آسان کام ہے، بڑا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ قربان جائیں، درود پاک اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم دولت ہے۔ ہمیں اس آیت کریمہ سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جہاں پر بذات خود کوئی کام نہیں کرتا ہے، لیکن وہ خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے شان کے مطابق اپنے نبی پر درود بھیجتا رہتا ہوں۔ یعنی یہی ایک ایسا کام ہے جو اللہ رب العالمین کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور جب اللہ بھی کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو اس نے سارے لوگوں کو حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اب تم پر لازم ہے کہ تم بھی میرے محبوب پر درود پاک پڑھتے رہو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، حدیث میں، قرآن میں ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بار ہم درود اگر پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک بار پڑھنے سے ہمارے جو ہے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجات ہمارے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہیں پر آج ایک بات آپ یہ بھی غور کریں کہ جب اللہ نے حکم دے دیا اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو، تو اب اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن کبھی درود کے صیغے پر، درود کے الفاظ پر آپ غور تو کریں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو درود پڑھو میرے نبی پر، اور جب مومن مسلمان نبی پر درود پڑھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ مولا تو اپنے نبی پر درود بھیج۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجیں، اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں مولا تو اپنے نبی پر درود بھیج۔ تو ہم نے درود کب پڑھا؟ ہم نے درود کب بھیجا؟ یہ نبی کی شان سمجھنی ہے ہمیں، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے ہمیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کس شان والا بنایا ہے، کس عظمت کا حامل بنایا ہے، کہ اللہ تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو، اور جب مسلمان بھیج رہا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو اس میں خود یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر درود بھیج۔ یعنی ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجیں۔ ہاں بس ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ہم خود یہ دعا کرتے ہیں مولا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی شان نہیں ہے، بس معاملہ یہ ہے کہ تو نے ہمیں حکم دیا کہ نبی پہ درود پڑھنا ہے،
تو ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، مگر دعا یہ بھی کہتے ہیں مولا تو خود اپنی شان کے مطابق نبی پہ درود بھیج۔